وہ ایک دفعہ آپ بتاتے ہوتے ہیں وہ جو امریکن جو ایجوکیشن یہاں انسٹیٹیوٹ تھا، انہوں نے کوئی تصویریں بھیجی تھیں، بورڈ بھیجا تھا کہ یہ جہاں ہم کہیں گے وہاں لگاؤ گے. یہاں کالج آیا، ان کی جو کونسلیٹ ہے یا ایمبیسی ہے نا، ایک تو ان کی سرکولر لائبریری ہوتی تھی. جی یو ایس آئی ایس ہوتا تھا. جی یو ایس آئی ایس. ان کا جو لائبریرین تھا وہ میرا کلاس فیلو تھا، جو نام اس کا بھول گیا ہے، میرا حادثہ ایسا ہی ہو گیا ہے. تو وہ بھی آیا. ہوا یہ کہ انہوں نے ایک خط بھیجا کہ ہم آپ کو ایک ڈسپلے بورڈ بھیجیں گے، جہاں ہماری پسند ہوگی وہاں لگائیں گے، ہماری پسند کے مطابق اکارڈنگ ٹو آور چوائس، اور ہم تصویریں بھیجیں گے وہ ہم آپ لگائیں گے وہاں، اور اس کی حفاظت بھی آپ کا فرض ہوگی. حضرت میاں صاحب نے کہا کہ جواب دو. خط لکھوایا، خط لکھوایا کہ آپ کے ملک میں آپ اپنے کسی اس قسم کے ادارے کو اس قسم کا خط کبھی نہ لکھتے، لیکن چونکہ آپ نے لکھ دیا ہے ہمیں، لہٰذا ہم آپ کی اس پیشکش کو قبول کرتے ہیں اور شرائط کو بھی قبول کرتے ہیں، لیکن ہماری بھی کچھ شرائط ہے. ہم آپ کو ایک بورڈ بھیجیں گے، جہاں ہم چاہیں گے وہاں آپ کو لگانا ہوگا اپنے کونسلیٹ میں. ہم کچھ تصویریں بھیجیں گے وہ آپ کو لگانی ہوں گی، اور اس بورڈ کی حفاظت بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اگلے دن جناب وہ پسوڑی پی گئی، وہ آ گئی لائبریری بھی نال، وہ نال جڑا لائبریرین سی انہیں میرا ہاتھ پکڑیا، ہاتھ توڑن والا کہ کاش باقی پرنسپل بھی اس طرح لکھنا. تو مس سپیرو نال آئی ہوئی سی معافی منگنا. انہوں اسی اس طرح دفتر دکھاؤندے پھر رہے سی انجمن دے دفاتر چ. تے حضرت میاں عزیز احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے بیٹھے، زور دا وقت سی، تے لوٹا ایک پیر سے اس کا تو رہا سی کہ ابھی ایسی تکلیف نہیں دینی چاہیے. تو میں نے ہمیشہ تو کہہ کے بلا دے رہے پیار دے نال. میں لگ چلاؤ ادھر آ کچھ چلے کی گل ہے کون ہے؟ میں کہا جی مس سپیرو. فن لگے قابو کر لو، مطلب احمدی کر لو. تو وہ زمانہ تھا صاحب کا، تو اتنا وہ سٹیٹس تھا، اتنا وجاہت تھی. جب قادیان میں کالج تھا تو ایکڈیمک کونسل بنی، پہلے تھی یونیورسٹی کی. اس وقت میٹرک کے اور انٹرمیڈیٹ کے امتحان بھی یونیورسٹی لیتی تھی، بورڈ نہیں ہوتے تھے. تو انٹرمیڈیٹ کالج کے پرنسپل جو تھے ان کے لیے ایکڈیمک کونسل میں ایک سیٹ انہوں نے رکھی. یہ مجھے نہیں پتا خالی ہوئی تھی یا ویسے. اس کے لیے سرکولر آیا بھی پرنسپل اس کے لیے آپٹ کر سکتے ہیں، سٹینڈ کر سکتے ہیں الیکشن میں، اور ووٹر بھی وہی ہوں گے. انگریزی کی ڈاک میں کھول آتا سی. اس میں کوئی پلاننگ یا کوئی کانسپریسی یا کوئی گستاخی کا پہلو میں گواہ ہیں، اللہ جانتا ہے. پتہ نہیں کہ میرے دماغ سے فطور چھایا یا میں نے سمجھ نہیں آئی. میں میاں صاحب نے دکھایا. میں جناب اتوار سی شاید اگلے دن پہنچ گیا، گڈی چ بیٹھا لاہور پہنچ گیا. اتنے سارے دوست بتھیرے سی، انہوں نے دکھایا وہ فارم سی جڑا ہوں کری کا. مینوں یاد پہنتا کہ شبیر تو ادو اتنے نہیں سیگا، لیکن حاجی لطیف ہوئے گا ضرور. بہت سارے دوست سن جڑے احمدی نہیں سن لیکن بڑے دوست. ایک ہی گل ہوئی، فارم بھریا اور دیتا میاں صاحب کے نام میں. پھر وہ بیلٹ پیپر آ گیا، اسی بیلٹ پیپر ٹک کر کے بھیج. اچھا نال ایک سرکولر چھاپیا لاہور چھپایا کہ ہی از دا سٹیزن آف بوتھ دی ورلڈس. ہی از حافظ قرآن اور ہی از آنرز ان عربک آلسو، اینڈ از آنرز گریجویٹ آف دی کیمبرج یونیورسٹی. آکسفورڈ یونیورسٹی. It will be an honor of the university if he is returned unopposed. He was elected unopposed. جس وقت الیکٹ ہو گئے تو اسی بڑے فخر نال صاحب کو اپنی بےودگی کا پتہ نہیں، علم ہی نہیں احساس ہوا بھی پوچھنا چاہیے سی.
کچھ نہیں کیا میں توقف کیتا اس بعد فرمایا چوہے صاحب اگر آپ مجھ سے مشورہ کر لیتے تو اچھا ہوتا، میں حضرت صاحب سے اجازت لے لیتا، بس نہ کیا۔ اچھا پھر میٹنگ سے گئے، یہ حضرت قاضی محمد اسلم صاحب کی روایت ہے۔ قاضی صاحب کہنے گے کہ میاں صاحب آئے۔ اچھا وہ جو سینٹ ہال ہے وہ یوں ہے جیسے یوں قریب قریب ہے، یوں چھوٹی سی یوں ہے وہ، یہاں وائس چانسلر بیٹھتا ہے اور یہ دو اس کی ہیں وہ 3 لیئرس۔ ادھر قاضی صاحب بیٹھے، قاضی صاحب ممبر تھے ایکڈیمک کونسل کے، بڑی ہیوج باڈی ہے ایکڈیمک کونسل۔ تو ساتھ علامہ تاجور نجیب آبادی دیال سنگھ کالج والوں الیکشن جو ہوئے سب، ایک کالج دوسرے پروفیسر، انٹرمیڈیٹ کالجز نہیں ویسے، قاضی صاحب گورنمنٹ وزیر آئے، سامنے حضرت صاحب آ کے بیٹھ گئے۔ اچھا آپ کو یاد ہوگا جوانی میں اگر حضرت صاحب کو آپ نے دیکھا ہے تو حضور کی جو داڑھی نہایت خوبصورت ہے، تینوں بھائی، میاں مبارکم صاحب، میاں مرورم صاحب۔ حضرت صاحب کی داڑھی جو تھی وہ سیاہ مائل نہیں تھی، سنہری تھی، اور وہ عجیب شان تھی۔ جب خلیفہ ہوئے اور بڑی داڑھی ہوئی تو شکل بہت بدل گئی، تو وہ بیٹھے تھے سامنے۔ علامہ تاجور نجیب آبادی ادھر دیکھتے گھورتے 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 کہنے لگے قاضی صاحب، یہ قاضی صاحب نے مجھے بتایا، قاضی صاحب یہ نوجوان کون ہے؟ قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ نہیں جانتے؟ کہ نہیں میں نے تو نہیں جانتا، میں نے تو اس کو پہلی دفعہ دیکھا، یہ ہے کون؟ تو قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے بتایا کہ یہ تو ہمارے حضرت صاحب کے بڑے بیٹے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ تو تاجور جو تھے یہ اچھے لوگ تھے، جو مخالف بھی تھے ہمارے ان مخالفوں سے بہتر تھے۔ ابھی شرافت تھی ان میں۔ میں کہتا ہوں جو ریبک قسم کے مخالف تھے نا وہ بھی ان سے بہتر تھے۔ ابھی مولانا ظفر علی خان کا ذکر وہ آ جائے گا۔ تو علامہ تاجور نجیب آبادی کھڑے ہو گئے، اپنے پاس نہیں بیٹھے تھے، ادھر وہ بیٹھے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے، کھڑے ہو گئے۔ کہتے اچھا اب سمجھا، کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، آخر کس کے بیٹے ہیں، کس کے پوتے ہیں؟ تو میٹنگ میں تو وہ یہ ہوتا تھا، چونکہ میں بھی ممبر تھا سینٹ کا، تو حضرت صاحب کی جو وجاہت تھی، حضرت صاحب نے ایک وہ چاہتے تھے کہ نیو کیمپس بنے۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ نیو کیمپس ویمپس کوئی نہیں بننا چاہیے، وہ جو خرچ ہے وہ اینٹوں اور اس کی بجائے سیمنٹ کی بجائے انسانوں پہ خرچ کریں، اتنے اسکالرشپس پر لوگوں کو باہر بھیجیں، کالجز کے جو استاد ہیں نوجوانوں کو، ان کو پی ایچ ڈیز وغیرہ کروا کے باہر سے منگوائے۔ اب حضرت صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو ہاؤس تو خلاف نہیں بولتا تھا، حالانکہ بڑے بڑے اسے جگادری قسم کے وہ بیٹھے تھے جماعت اسلامی کے، سب کا وقار تھا، ایک روب تھا، ایک وجاہت تھی اور بڑا ایک رسپیکٹ تھی۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضور کبھی ایسی بات ہی نہیں کرتے تھے کہ جو وہ ہو۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں بھی ساتھ بیٹھا تھا، یو کرامت صاحب وائس چانسلر تھے، وہ یوں کر کے اپنے وہ جو تھا نا آپ نے اس کے نیچے سے کہ مرزا صاحب خدا کے لیے یہ گورنمنٹ کا حکم ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، انہوں نے جانا ہے۔ میں نے خود دیکھا کر کے ایک دفعہ یونیورسٹی کے طلباء پتہ نہیں کیا جھگڑا تھا، وہ ان کا پیپر کو خراب ہوا تھا یا پتہ نہیں کیا ہوا تھا، تو اندر ایکڈیمک کونسل کی میٹنگ ہو رہی تھی، باہر وہ کوئی 1000 لڑکا شور کر رہا تھا۔ حضرت میاں صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو کہا جاؤ جا کے ان کو روکو۔ وہ جی میں ضرور کر سکتا ہوں ایسی، میں نے بےزتی کروانی ہے۔ غالباً اگر میں غلطی نہیں کرتا تو خواجہ اسلم وہ جو پرنسپل ہوتے تھے اسلامی کالج، خود تشریف لائے باہر، سب جانتے تھے
کہ آپ کے جو مطالبات ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ پوری کوشش کریں گے کہ جائز مطالبات جو ہیں وہ آپ کے پورے ہوں اور ناجائز مطالبات وہ پورے نہ ہوں. میں کوشش کروں گا. میرا آپ سے یہ ہے اگر آپ کو مجھ پر یقین ہے تو آپ خاموش ہو جائیں گے. خاموش ہو گئے ورنہ کراؤڈ کسے خاموش ہوتا ہے. یہ 50s کی بات ہے. یہ مجھے سن نہیں یاد ہے لیکن جب کالج لاہور تھا اس وقت کی بات ہے. کالج 54 میں آ گیا تھا. 54 میں آ گیا تھا. وہاں وہ ہو رہا تھا یونیورسٹی کے گیمز. وہ جو گورنمنٹ کالج کی گراؤنڈ ہے نا شہر میں سیکریٹریٹ کے پاس. سیکریٹریٹ کے کیا ہے وہ گول باغ جڑا ہوندا سی. نہیں گول باغ نہیں, گول باغ تو پرے ہے جتے اسلامیہ کالج گورنمنٹ کالج دے وہ ہوندے سی. ایم اے کالج اور ارے کر کے ہے ہاں وہ ذرا اگے ہے جا آگے کر کے وہاں. تو وہ شور مچا ہوا تھا اور حضرت صاحب نے کوئی ایونٹ کروانا تھا. یہ تھے ججوں کا, گولے کا تھا یا جیولن کا تھا یا پتہ نہیں کیا تھا. تو انہوں نے جس نے مارشل لا کا بلہ لگایا ہوتا جیسا بار بار بیان فرمایا کرتے تھے تو اس سے کہا میں تو اس کا گواہ نہیں ہوں. سب فرماتے تھے. میں نے اس کو کہا کہ جا کر کہیں میں نے وہاں ایونٹ کروانا ہے. تو یہ لوگ اندر بڑے گھسے ہوئے بیٹھے ہیں. تو کہنے لگا کہ میاں صاحب میں بستی کرونی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا میں پھر کوشش کرتا ہوں. گئے تو زمین پہ جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے. ایک دو باتیں کی. پھر انہوں نے کہا کہ یہاں ایونٹ ہونا ہے, کیا یہ بہتر نہ ہوگا ہم یہاں سے کھڑے چلیں. لڑکے جناب چھلانگوں مار سے دوسرے چلے گئے. یہ تو میں سب کچھ بھی نہیں. وہ جو واقعہ ہوا ہے جب کشمیر کے لیے سٹرائک ہوئی ہے, جب سٹرائک ہوئی جس میں تمام کالجز, گرلز کالجز اور غالباً سکولز بھی ہوں گے کیونکہ ہزارہ ہی تعداد ہے اجلاس. کالج بند کرواتے سٹرائک ہو گئی. ٹی آئی کالج کھلا سی. اب اس کے سامنے ایس ایس پی کا آفس ہے اور گیٹ جو تھا وہ سلاخوں والا تھا. اس سے آر بار نظر آتا تھا. وہ جو دیوار کے اوپر بھی سلاخوں کا ہی وہ جنگلہ سا تھا. تو میں نے فون کیا. میں نے کہا جی نیلے گنبد سے لے کر یہاں تک کراؤڈ ہے تو آپ بہتر ہے آپ نہ آئیں. وہ اندر سے جو سڑک آتی ہے نا اس پر ہی جس کو پتہ نہیں رتن باغ تو میاں صاحب رتن باغ رہتے سی نا. رتن باغ سے آ کرتے آپ نہ آئیں. بہت ہنگامہ ہے, رش ہے. سڑک کے پھر تو میں آؤں گا. اور اسی راستے آئے اور لڑکوں نے راستہ دیا. حضرت صاحب آئے, گیٹ پر پہنچ گیا. تو ہم نے کہا کہ اب کیا کیا جائے, گیٹ کھول دینا چاہیے. لڑکے کراؤڈ کھڑا ہے وہاں اور سامنے نعرے لگا کے نکلو باہر. ہم نے گیٹ کھولا. حضرت صاحب اندر نہیں آئے, باہر ہی کھڑے رہے. وہ لڑکوں کو بلایا. آپ کے جو لیڈر ہیں وہ 8-10 لڑکے آ گئے. یہ آپ نے سٹرائک بیٹا کیوں کی ہے کہ جی کشمیر کے حق میں ہے. اچھا آپ یوں بتائیں سوچ کر, میں آپ کو اتنے منٹ دیتا ہوں, سوچ کر مجھے بتائیں کہ اگر ٹی آئی کالج بند ہونے سے کشمیر مل جائے گا, پہلے فرمایا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کلاسوں میں جائیں, ٹرائی ٹو بی گڈ پاکستانیز, اور بھی بہت کچھ فرمایا. اور پڑھے لکھے اچھے قابل پاکستانی ہی کشمیر کی حفاظت کر سکتے ہیں. اس وقت ہماری فوج لڑ رہی تھی وہاں کشمیر. میاں خورشید احمد صاحب وہاں لڑتے رہے ہیں فرقان فورس میں. تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ مجھے مشورہ کر کے بتائیں اتنے لفظوں میں کشمیر اگر مل جائے گا تو میں مرزا ناصر احمد پرنسپل تعلیم اسلام کالج آپ سے وعدہ کرتا ہوں, میں پہلے جو کھڑا سی, کہ آج نہیں میں ہمیشہ کے لیے ٹی آئی کالج بند کرنے کے تیار ہوں. وہ لوگ کھڑے ہوتے نہیں انشاء کر کے جب ان کی آپس میں خسر پسر ہوئی, شرمندہ ہوئے.
कि आप ठीक कहते हैं, اور چلے گئے, تھارے مارتے چلے گئے, کوئی جے کالج لگا رہے. تو یہ ان کی رسپیکٹ تھی, ان کا وہ تھا. روب تھا. ہاں جی, وہ ایک وقار شخصیت میں وقار ہوتا ہے. وہ اس کو روب نہیں کہتے, پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے, وہ دلوں میں ہوتا ہے اور وہ کسی وجہ سے ہوتا ہے, اس میں کوئی دنیاوی وجہ نہیں شامل ہوتی. نوجوان ہمارا جو ہے وہ ہر نوجوان جو ہے وہ اس کا ایک ڈائمنشن ہے کہ اگر اس کو ٹچ کیا جائے تو وہ رسپونڈ کرتا ہے. یہ 47 میں ہم ادھر آ گئے ہیں اور 48 میں یا 49 میں, اب مجھ سے یاد نہیں, پہلا کیمپ جو ہے نا UOTC کا, اس کی 2 بٹالینز تھیں. تو 2 بٹالینز پنجاب کے سارے کالجز وہ وہاں تھے. تو وہاں جو ایک میجر تھے جو ایڈجوٹنٹ کہتے ہیں اس کو, جو انتظامی معاملات وغیرہ سارا جو ہینڈل کرتا ہے وہ ایڈجوٹنٹ کلاس ہے. ایک کمانڈنگ آفیسر ہوتا ہے, ایک ایڈجوٹنٹ نیکسٹ. تو یہ پہلے کرنل تھے, کشمیر میں یہ لڑتے رہے تھے. ان سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہوگی, یہ ڈیموٹ ہو گئے ہوئے تھے, ان کو میجر بنا دیا گیا ہوا تھا. دل کے برے نہیں تھے, زبان کے بڑے وہ تھے, گالیاں نکالتے تھے, یو باسٹرڈ, یہ ان کا تقیہ کلام تھا. اب لڑکوں کو گالیاں نکالے وہ اس کو انجوائے کرتے تھے لڑکے, انہوں نے اسٹاف کو گالی نکال دی. لڑکے تو بگڑ گئے, اسٹرائک ہو گئی. اگلے دن آنا تھا CNC نے, وہ انگریز تھا. اب وہ قوالیاں ہو رہی ہیں اور جو جاگ رہے ہیں اور سارے ان کا موقع ہے چاروں طرف. یہ آرمی انڈین جو پاکستان آرمی جو ہے یہاں کی گیریزن جو لاہور کی, اس کے انڈر ہوتا تھا یہ. تو باہر انہوں نے پہرے لگائے ہوئے تھے. اب لڑکوں نے اسٹرائک کر دی تھی کہ نہیں جائیں گے, کل CNC آنا تو آ جائے. ہمیں بڑی مشکل پیدا ہوئی. ہم نے 2 لڑکے 2 مختلف سمتوں سے کہا بھی نکل جاؤ باہر, جا کے اطلاع کرو. ہم کیا کریں. وہ باہر جاتے گرفتار ہو گئے, انہوں نے کوارٹر گارڈ میں بھیج دیا. باپ فوج کا پہرا تھا. کوئی 10 بج گئے 11 بج گئے, کوئی جواب نہ آیا. اس کے اب کیا کریں. تو ایک صدرالدین احمد ہوتے تھے ویٹرنری کالج کے پروفیسر, بہت اچھے آدمی تھے اور بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ میں رانگڑ ہوں. راجپوت تھے, لوگ صرف رانگڑ کہتے ہوں گے اپنے آپ کو. تو میں رانگڑ ہوں. میں کہا جی تسی دیکھو تسی تو رانگڑ جے تے ساڈا کنگا ہو گیا. میں کیا ہو گیا. اس کیا جی اسی پیغام بھیجا سی, وہ پہنچیا نہیں, جواب کوئی نہیں آیا. تے اسی تیاری کرن لگے ہیں, کوئی جاوے نہ جاوے اسی جاواں گے تے بعد چ نہ کہنا, یا پھر ساڑی محبت کرو. کہ ہم کیا کریں. لڑکوں کو کہیں کہ تیار ہوں. چنانچہ ہم لالٹین لے کر ایک ایک خیمے کے پاس گئے اور ان کو سمجھایا اور لڑکے سمجھ گئے. انہوں نے کہا تسی اپنا ریئیکشن دکھاتا ہے, استاد نوں گالی کڈی ہے نا, وہ اسی ہیں, اسی چھڈی گل پاکستان دی خاطر, تے تسی ہن اے پاکستان دی خاطر چھڈ دیو, انگریز نے ہونا کی کہے گا. پہلا کیمپ ہے. لڑکے تیار ہو گئے جی, خوب رات جناب صفائیاں ہو گئیں اور کشتیاں ہو گئیں, سب کچھ ہو گیا. سویرے اینڈ ٹچن ہو گیا. اچھا, ایک گروپ دے رہا تھا ڈیمونسٹریشن پرے کہیں 2 میل ادھر, CNC آ چکا ہوا تھا. وہ ادھر باقی سارے بیٹھے ہوئے ہیں. وائس چانسلر بھی کھڑا ہے, وزیر تعلیم بھی کھڑا ہے, اور لوگ بھی کھڑے ہیں, 2 جرنیل کھڑے ہیں, کوئی 5-4 بریگیڈیئر بھی کھڑے ہیں, وہ سارے جو بیسٹ آئے ہوئے ہیں. اتنے میں جعفر تھا ان کا نام, میجر جعفر نے, ایک رفیق عنایت ہوتا تھا, میرا کلاس فیلو تھا, مدر صاحب کی بڑی عزت کرتا تھا. MB نہیں تھا, بعد میں وہ کمشنر ہو گیا تھا, سرگودے میں بھی کمشنر رہا ہے. تو وہ آیا ہوا تھا گجرات کالج کا انچارج بن کے. تو ہمیں عہدے ملے ہوئے تھے کیڈٹ آفیسر کے. وہ بہت ہمیں انہوں نے لیفٹیننٹ بنانا تھا, تو ہم ٹیسٹ نہیں دیتے تھے, نہیں بنتے تھے. تو لمبی بات ہے یہ.
تو اس کو گالی نکال دی. اب لڑکے بیٹھے ہیں وہ سامنے, یو باسٹرڈ, واکنگ لائک اے پریگننٹ وومن, وہ ایسی باتیں وہ کرتا تھا. اب لڑکے اپنے آپ کو تو گالی کھا کر اس کو انجوائے کرتے تھے, اب استاد کو گالی نکالیں. لڑکا ہمارا کتنا گر جائے لڑکا, استاد کی ہمارے کلچر کا حصہ ہے یہ. لڑکے تو بگڑ گئے جی. اب کچھ دھماکہ ہونے لگا تھا, دیکھا کہ صاحب کی کار آ رہی ہے, وہی ورزلے جو چھوٹی کار ہوتی تھی. میں نے بڑھ کر صاحب کا استقبال کیا اور عرض کیجیے ہم نے 2 لڑکے بھیجے تھے یہاں, تو بڑا ہنگامہ ہو چلا تھا, بڑی مشکل سے ٹھیک ہوا, پھر وہ گڑبڑ ہو گئی. ہوا کیا؟ میں نے کہا جی وہ گالیاں نکالتا ہے. تو لڑکے بگڑ گئے تھے, تو راجہ صدر الدین احمد صاحب نے ساری مدد کی تھی کہ ہوں پھر ہنگامہ ہو گیا. صاحب اگے آئے, رفیق ناتھ میرے نال کھڑا سی, جعفر اگے آیا, کرنل جعفر, میجر جعفر, وہ آ کے سلام کیتا. ہم کہ کیا ہوا تھا, واٹ ہیپنڈ, what do I care about these bloody bastards. جب 2-3 دفعہ اس نے کہا نا, حضرت مجھے کیا چوہدری صاحب پیک اپ, tell your boys to pack up, we are not going to stay here. And Mr. Adjutant, you may not care about these bloody bastards. But we love them. We don't bring them here to be insulted and to be taught these manners. I'm going to pack up, don't wait. وہ جناب جو اس وقت تھا نا گیریجن کا کمانڈر, کوئی جرنیل تھا, اس نے دھکا دیا اس کو, مانگو معافی مرزا صاحب سے. خیر انہوں نے معافی شافی مانگی. سامنے کی کھڑا رفیق میرے کول کھڑا سی, انہیں میرا ہاتھ پکڑیا اور لٹرلی جی ہاتھ توڑ, جی مولوی عبد الرحمان صاحب جٹ رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ توڑ دیں سے نا, اور نال اچھی آواز میں کہہ رہے, وٹ ڈز مرزا صاحب کیئر اباؤٹ, اچھی آواز دہرا رہے تھے. تو خیر وہ بات ہو گئی. تو اس کے بعد سب سے پہلے تو دستی صاحب آئے, دستی وزیر تعلیم سے کہا کہ مرزا صاحب آج آپ نے ہماری عزت رکھ لی ہے. پھر وائس چانسلر صاحب آئے, پھر وہ بعد جڑا کمانڈنٹ ہوں سا جی ڈی ایم ہوں سی, کرنل جی ڈی ایم زری کالج, تو یونیورسٹی نہیں ہوئی سی, کالج ہوں سی. آج آپ نے ہماری عزت رکھ لی. خیر وہ بات ختم ہو گئی. پھر کیمپ ڈسبینڈ ہوا. اب لڑکوں کا جو ہے اس کو لڑکوں کو کون روک سکتا ہے. اب ٹرکوں میں بیٹھ گئے, ملٹری کے ٹرکوں میں. اب اس کا روٹ جو تھا وہ انہوں نے رکھا کہ کہیں آبادی میں سے نہ جائے گی تاکہ وہ لڑکے, لیکن کم از کم جب تک ہم سنتے رہے وہ یہ تھا کہ کرنل جعفر مرد آباد, مرزا ناصر احمد زندہ آباد. دس واز ہیپننگ. تو یہ اوور نائٹ نہیں ہوتی بات, اٹ ڈزنٹ ہیپن اوور نائٹ. یہ تعلق جو ہے نا, یہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی دین ہے, یہ کوئی معجزہ ہوتا ہے. روئنگ ہمارے گیم تھی. روئنگ کے بارے میں, ہاں, روئنگ میں یہ تھا کہ ہمارے پاس تو گراؤنڈ کوئی نہیں تھی, اس لیے ہمارا وہ سارا کالج وہاں جاتا تھا. فائنل تھا اور اسلامی کالج سے تھا. بمپنگ بورڈ ریسز ہوتی تھیں, ہماری اور ان کی آگے, ہماری پیچھے تھی, ان کی آگے تھی. راوی میں حضرت صاحب ساتھ ساتھ دوڑا کرتے تھے. اچھا حضرت صاحب غالباً وہاں تھے نہیں یا لیٹ آئے, جو کچھ ایسا سم تھنگ, شاید باہر گئے ہوئے سی, اللہ بہتر جاننا ہے. بٹ ہی واز ان دیئر. 2 واقعات, میں مکس کر رہا ہوں, 2 واقعات بلکہ 3 ہوئے ہیں. تو جب وہاں پہنچتے تو دیال سنگھ کالج کے ہوتے تھے جو اسپورٹس کے آدمی, وہ ان کا نام مجھے بھولتا, بہت دلچسپ آؤں تھے, بزرگ آدمی تھے. تو ہمیں وہ ٹی آئی سی کالج کہا کرتے تھے, ٹی آئی کالج نہیں کہتے, ٹی آئی سی کالج, وہ سٹارٹ دیا کرتے تھے. ابھی سٹارٹ ہونے لگا تو اسلامیہ کالج, ہاں وہاں مائک بھی وہاں جاتے تھے, لاؤڈ سپیکر اسلامیہ کالج نے لگایا ہوا تھا.
اور جو اسلامیہ کالج کے بہت سے ادارے تھے ان میں اسکول بھی تھے، اس میں اور بھی تھے، وہ سب چھٹی. اور پھر لاہور سے جنہوں کا عوام الناس جو ان کو ماجے گاہ میں گئے تھے سب آئے ہوئے تھے. تو ریڈیو پر وہ کشتی اسلامیہ کالج کی سٹارٹ کی بجائے وہ ہمارے ادھر آئی. کسی نے نعرہ لگا دیا مرزائیت مرد آباد. یہ میرے خیال کوئی 51 یا 52 کے قریب کی بات ہے، جب کچھ مخالفت ایک دفعہ شروع ہو کر پھر ذرا دب گئی تھی، پھر اس کے بعد دوبارہ شروع 53 میں ہوئی. تو وہ کشتی آئی کنارے پر. ہم نے سمجھا کہ ان کا ایک ایکسٹرا چپو بھی رکھتے ہیں کہ ٹوٹ جائے تو وہ، ہم نے سمجھا شاید چپو ٹوٹا ہوا ہے یا کیا بات ہے. سیدھے آئے، وہ جو کیپٹن تھا وہ سیدھا مائک پر گیا اور وہاں اس نے اعلان کیا. یہ پروفیسر حمید احمد خان صاحب یہاں آئے تھے کمیونیکیشن کا ایڈریس دینے، وہاں میں نے واقعہ یہ بیان کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ واقعہ اسلامیہ کالج میں جا کے بیان کروں گا. تو واقعہ یہ ہوا. پھر وہ آیا سیدھا لڑکا، لڑکے نے کہا کہ یہ نعرہ جو لگا ہے، یہ نعرہ تو لگ گیا، اب اگر کسی اور نے نعرہ لگایا تو ہم نہیں کھیلیں گے. وی ول ناٹ پر لیڈ کر رہے تھے، دے ور دی چیمپئنس، دے وڈ ہیو لاسٹ دی چیمپئن شپ، ورنہ ہم نہیں کھیلیں گے. یہ چیزیں اس طرح تو نہیں ہوتی کہ لاہور شہر ہوئے، نوجوان ہوں، مقابلہ ہو رہا ہوئے تو وہ گل یاد رہے. ایک دفعہ حضور نے میرا خیال ہے ان کے لیے بھی انعام مقرر کیا تھا. ہاں وہ اور واقعہ ہے. اچھا وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت صاحب گئے ہوئے تھے باہر، تو کراچی شہر گئے ہوئے تھے، تو میچ ہو رہا تھا. تو ہم نے نئی کشتی بنوائی تھی، میں انچارج تھا. تو لڑکے کہنے کہ جی کشتی آج تو آگے کشتی اسلامیہ کالج تھے، ہم نے ان کو بمپ کرنا تھا. تو کشتی ہلکی زیادہ ہے، اس لیے بہتر ہے ہم اس میں کچھ لوڈ ڈال لیں. تو مشہور ہو گیا کہ مرزائیاں دی کشتی وٹیاں نہ پر گئی. لڑکوں نے اینٹیں 5-10 رکھ دی وہاں، اس کا بیلنس ٹھیک کیا، پھر بھی وہ تھوڑا سا وقفہ رہ جاتا تھا. یہ آخری دن تھا. حضرت صاحب سڑک سے اوپر پرانا پل جو تھا وہاں سے نیچے اتر رہے تھے، تو مائک پر اعلان. اور پروفیسر صاحب جو پرنسپل تھے وہاں کے اسلامیہ کالج کے، وہ علی گڑھ سے تشریف لائے ہوئے تھے. پروفیسر شریف بہت سینئر آدمی تھے اور بہت بڑے آدمی تھے. یہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام جو ہے اس کے وہ ایڈیٹر اسلام پتہ نہیں کیا اس کا ہیڈنگ ہے، اسلام انسائکلوپیڈیا ہے، وہ فلاسفی کا ہے، اس میں انہوں نے کیا ہوا ہے. غالباً وہ سر شفیع کے داماد تھے غالباً، جہاں تک میرا خیال ہے. اس فیملی میں شادی تھی. میاں افتخار الدین کے بہنوئی وغیرہ کچھ ہوں گے. تو مائک پر اعلان ہوا کہ پرنسپل اسلامیہ کالج یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر آج ہماری ٹیم جیت گئی تو وہ ٹیم کو اتنے روپیہ، مجھے یاد نہیں کتنے، 100 کہا یا 50 کہا، اتنے روپے انعام دیں گے. اب حضرت صاحب نیچے اتر رہے تھے، وہ سن رہے ہیں. نیچے پہنچے تو فرمایا کہ اب یہ بھی اعلان کر دو کہ پرنسپل ٹی آئی کالج یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر آج اسلامیہ کالج کی ٹیم بچ کر نکل گئی تو وہ بھی ان کو اتنا ہی انعام دیں گے. اسی اب دیکھیے گڈ ہیومر اور جو ہے ریلیشن شپ. اسلامیہ کالج کو انعام دیں گے. اچھا وہ دلاور حسین صاحب کی بات جو ہے، ایک اور سن لیں، یہ جو روئن کا ہی دلاور حسین کا ذکر آپ نے کیا. تو دلاور حسین صاحب بڑے لسان آدمی سن، بڑے گفتگو کرنے والے. اور حسمیہ صاحب نے بہت تعلق سی. اسی کوئی ٹورنامنٹ جیتے تو وہ بھی آئے حسن منڈے چھٹی منگن. حضرت صاحب تو اس طرح نہیں کہتے نعرے نشارے نہیں منتے ہوں سی. بالکل. تو دلاور حسین نے نا لڑکے نے اشارہ کیتا کہ کار دے اتنے چڑھ جاؤ. اچھے لوگ سن. ہاں وہاں لطیفہ شروع ہوا. حضرت صاحب قریباً روز جاتے تھے وہاں کہ ہمارے پاس اور تو کوئی جگہ نہیں تھی. تو مغرب کا وقت تھا تو نماز باجماعت وہاں کنارے پر. آپ کو پتا دریا کنارے یوں ہوتا ہے، جو امام نیچے کھڑا ہوتا ہے وہ اونچے کھڑے ہوتے ہیں.
وہ ایک لڑکا ہوتا تھا, میں اس کا نام نہیں لیتا, وہ بیچارہ فوت ہو چکا ہے. لڑکے میں چھیڑ دیتی, فرسٹ ایئر آیا تو نام لے دیتے ہیں حمید. یہ ہمارے جو تھے نا حضرت میاں بشیر احمد صاحب جان کے جو امیر ان کا, ہاں امید ہے نا بیٹے. تو بہت ہی بولا تھا یہ. تو آگے کھڑا کرنے واسطے وقت سارے نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہے, بڑی اچھی طرح. وہ بیچارہ شرمو شرمی کھڑا ہو گیا. سجدے چ گئے تو سجدہ بڑا لمبا ہو گیا, بہت ہی لمبا ہو گیا. تو اٹھ کے دیکھا کہ وہ دوڑ گیا. پیار دا ماحول سی شاہ صاحب, اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. اٹ واز جسٹ اے فیملی, اٹ واز اے فیملی بس. وہ ہوتے تھے مقابلے, یہ تو تھے نا یونیورسٹی کے, ایک ہوتے تھے پنجاب کے. تو پنجاب میں بہت سے ایونٹس ہوتے تھے, اخیر پہ ایک ریس ہوتی تھی, برابر برابریاں چلتی تھی. اس کی فائنل ہوتے 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 2 کشتیاں, ہمارا اور اسلامیہ کالج کا وہ تھا. حضرت صاحب ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں. رول یہ ہے کہ جو ٹیم ہار جاتی ہے, ریفری اس کا جھنڈا لے کر وننگ ٹیم کو پکڑا دیتا ہے. ریفری بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہوتا ہے, حضرت صاحب بھی دوڑ رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس ایونٹ پہ جو فائنل ایونٹ تھا, وہ اس پہ پرائز ڈسٹریبیوشن مس فاطمہ جناح نے کرنی تھی. اچھا, اب پروفیسر اشفاق علی چیئرمین تھے پنجاب ویسٹ پاکستان روئنگ ایسوسیشن کے, میں بھی تھا اس میں. تو جب ہم مس جناح سے ملنے گئے, گورنمنٹ ہاؤس میں تھی, تو ہم نے کہا کہ میڈم ایک ٹیم ایسی ہے کہ اگر وہ جیت گئی تو انہوں نے ہاتھ نہیں ملانا. یس فیئر انف. اچھا, جس دن آنا تھا انہوں نے بارش ہو گئی, تو ہم نے فون کیا, تو مجھے فکرہ ان کا یاد ہے. انہوں نے فرمایا کہ اف یو ڈونٹ کرائی ڈاگ آئی وونٹ کرائی ڈاگ. خیر تشریف لائیں. جب کار سے اتری تو میں نے کان میں کہا کہ میڈم وہ ٹیم جیت گئی. اچھا, اب شیخ بشیر احمد صاحب مرحوم امیر جماعت سے, یہ بار بار میں کہا دیکھنا ہاتھ نہیں ملانا. ہم بھی کہہ رہے تھے, یہ نہیں کہ وہ کہہ رہے ہوں. تو اب پیچھے میں جا کھڑا ہوا. اشفاق علی خان کو میں نے کہا کہ جب یہ بتا دیں ان کو. انہوں نے بھی کہہ دیا کہ وہ ٹیم جس نے آنا ہے وہ ہینڈ شیک نہیں انہوں نے کرنا. ٹھیک ہے. اب میں پیچھے کھڑا ہوں. جب ان کے نام پکارے گا میڈم دس از دی ٹیم, سن لیا انہوں نے. شی واز اے گریٹ لیڈی. تو اب خادم اسد ہمارا کیپٹن تھا, لمبے قد کا لڑکا, پھر سندھ میں چلا گیا تھا, پتہ نہیں کہاں ہے. تو وہ وہاں سٹیج وہاں یہاں آ کے کھڑا ہو گیا, یہاں سے سلام کر رہا ہے. انہوں نے کہا آگے آ جاؤ. وہ آگے آ گیا, اور آگے آ جاؤ, اور آگے آ گیا, اور آگے, اور آگے. سٹیج پہ آ گیا, چلا لیا. پیار نے بڑا کر انہیں کیتا کہ آئی اپریشیٹ واٹ یو آر سیئنگ, لیکن آئی ایم یور مدر. پھر کہہ رہے سی نا بھی ہاتھ نہیں پڑا. تو وہ ایک عجیب ماحول تھا. ہاں, وہ جو واقعہ جس وجہ میں نے شروع کیا وہ تو بھول ہی گیا. وہ کشتیاں چل رہی تھیں. اب ہماری کشتی آگے نکل گئی اور اسلامیہ کالج کی کشتی نے اپنا جھنڈا ہمارے آدمی کو پکڑا دیا. کنارے پہ آ گئے. کنارے پہ آ گئے تو ریفری نے دونوں جھنڈے لے کر اسلامیہ کالج کو پکڑا دیے, مطلب کہ وہ جیتے. اچھا, وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا جو اس نے بیٹھا ناول پڑھ رہا تھا, پائپ منہ میں تھی اور اس نے وہ مچھلی کی وہ لگائی کنڈی لگائی ہوئی تھی, وہ بھی دیکھ رہا تھا. تو وہ اس سے نہ رہا گیا. ان کے دیکھو وہ کشتی جیتی ہے, آپ کیسے کہہ رہے ہیں وہ نہیں جیتی. تو اس کو اس نے بڑا تلخ جواب دیا, who the hell are you? Do you know I am the referee and I am SSP, پتہ نہیں کیا کہاں کا. You may be the referee and you may be the SSP لاہور. مثال کے طور میں کہہ رہا ہوں, it just happens that I am the commissioner of a division. انہیں فوراً سلیوٹ مانگا. اب حضرت صاحب کا کیریکٹر دیکھیں, یہ میں کیسے اس کو کمیونیکیٹ کیسے کروں.
وہاں جا کر جب اعلان ہوا تو وی ور دی ونرس. حضرت صاحب نے فرمایا کاش وہ ریفری اپنے فیصلے کو سٹک کرتا اور کہتا کہ نہیں وہ جیتے ہیں، اگر اس نے دیانتداری سے فیصلہ کیا. اگر بہت بڑا ہے نا، جی اگر بہت بڑا ہے نا، انہوں نے دیتا ہی نہیں چاہیے دیانتداری نا. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ خوشبو ہے جو پھیلتی ہے اور اثر کرتی ہے دلوں کو. وہ کوئی اس میں تکلف تو نہیں ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں اس لیے. وہ چونکہ اچھے تھے اس لیے سارے لاہور کا جو نوجوان ہے وہ ان کو پتہ تھا. اب کراؤڈ جو ہے رتن باغ سے چلے ہیں اور وہ رستہ دے رہا ہے، ٹی آئی کالج کا پرنسپل جا رہا ہے. پرانی کار ہوتی تھی وہ، یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی رسپیکٹ کرتے ہیں، کوئی بڑی شان